السلام علیکم دوستو، پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کا شہر بیت المقدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس اور محترم ہے۔ بیت المقدس کے ہر مکان، گلی، محلہ بلکہ ہر پتھر اور اینٹ کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہے۔ جتنا یہ شہر کریم اور مقدس ہے، اتنا ہی اس پر ظلم ہوا۔ یہ شہر کئی بار تباہ و برباد ہوا، اجڑا، پھر آباد ہوا۔ جتنے انقلاب اس شہر میں آئے، اتنے انقلاب کسی اور شہر نے نہیں دیکھے۔ مختلف وقتوں میں شہر کے نام بھی بدلتے رہے۔ موجودہ نام یروشلم حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ جس زمانے میں لوگ ایک جگہ رہنے کی بجائے تلاش معاش میں چل پھر کر زندگی بسر کیا کرتے تھے، عرب سے آل سام کا ایک قبیلہ جو کنعی یا فونیقی کہلاتا تھا، 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہوا۔ پھر کوئی 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر ار سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اس سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ پیغمبروں کی سرزمین کہلاتا ہے۔ فلسطین میں 10ویں صدی قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی تھی، جو 930 قبل مسیح میں اسرائیل اور یہودیہ دو سلطنتوں میں بٹ گئی۔ اسرائیل کو 1206 قبل مسیح میں اشوریوں نے اور یہودیہ کو 1386 قبل مسیح میں بخت نصر نے تباہ کر دیا۔ یوں مختلف زمانوں میں فلسطین پر مصری، اشوری، کلدانی، بابلی، ایرانی، یونانی اور رومی حکمران رہے، حتیٰ کہ 634 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فلسطین کو فتح کر لیا۔ سن 1099 تا 1187 کے دوران میں یورپی صلیبی بیت المقدس فلسطین پر قابض رہے۔ 1516 سے 1917 تک فلسطین عثمانی ترک سلطنت میں شامل رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں برطانویوں نے اس پر تسلط جما لیا اور پھر ایک سازش کے تحت یہودیوں کو یہاں غاصبانہ طور پر لا کر بسایا گیا، جن کے آباء و اجداد کو 1780 سال پہلے رومی شہنشاہ ہیڈرین نے جلا وطن کر دیا تھا۔ آخرکار مئی سن 1948 میں صہیونی یہودی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے اپنی مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر 3-4 جنگوں میں اسرائیل کو وسعت دے کر پورے فلسطین پر تسلط جما لیا، جبکہ 40 لاکھ سے زائد مسلمان، جنہیں یہودیوں نے دہشت گردی کے ذریعے ان کے گھروں سے نکال دیا، کیمپوں میں تکلیف دہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ فلسطین کا رقبہ 27,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اقوام متحدہ نے نومبر سن 1947 میں فلسطین کا 55% علاقہ 6.25 لاکھ یہودیوں کو دے دیا، جبکہ 45% رقبہ 12.5 لاکھ فلسطینیوں کے لیے چھوڑا گیا، مگر اسرائیل نے سن 1948 کی جنگ میں اپنا زیر قبضہ علاقہ 78% تک بڑھا لیا اور بقیہ 22% غرب اردن، مشرقی بیت المقدس اور غزہ کی پٹی جون سن 1967 کی جنگ میں ہتھیا لیا۔ یوں اب پورا فلسطین یہود کے غاصبانہ تسلط میں ہے۔ سن 1948 میں اسرائیل نے تل ابیب، یافا کو دارالحکومت بنایا تھا، مگر اب بیت المقدس یروشلم کو دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ فلسطین کا علاقہ زیادہ تر پہاڑی ہے۔ اس میں جبال الخلیل، جبال کرمل، جبال نابلس اور جبال الجلیل مشہور ہیں۔ یہاں رومی خطے کے پھل بکثرت ہوتے ہیں۔ جنوب کے علاقے میں صحرائے نقب ہے۔ فلسطین کا جنوبی گوشہ خلیج عقبہ سے جا لگتا ہے، جہاں اسرائیلی بندرگاہ ایلات اردنی بندرگاہ عقبہ کے بالمقابل واقع ہے۔ بحیرہ مردار بحر میت دنیا کا پست ترین مقام ہے، جو عالمی سطح سمندر سے 1200 فٹ نیچے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حاران سے حلب کے راستے فلسطین پہنچے تھے۔
یہاں وہ جبل بیت المقدس پر مقیم رہے، پھر مصر تشریف لے گئے تھے اور ایک عرصے بعد فلسطین لوٹ آئے اور بیر سبا میں قیام فرمایا۔ اس ہجرت کے دوران میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تاریخی طور پر اردن کا دارالحکومت عمان بھی فلسطین میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔